تخریب کار ہے وہ اس ملک میں نفرت کے بیج بوئے گا۔ عمران خان کا کیا حق ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی بات کرے؟ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے، اس کی سیاست کے، اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں۔ ہماری طرف سے کئیوں نے، میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئیں، لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان کھپے۔ سوویت یونین دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتیں تھیں، معیشت نیچے گئی تو وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ فوج صحیح فیصلے کرے ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ آج سینٹ میں حکمران اتحاد نے تقاریر کی، عمران خان کے انٹرویو کے حوالے سے کہتے رہے کہ وہ غدار ہیں، وہ فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے جو پی ٹی آئی بتا رہی ہے کہ عمران خان نے ملکی معیشت کے حوالے سے خبردار کیا ہے، اور آج انہوں نے خود بھی، عمران خان نے خود بھی شانگلہ کے جلسے میں یہی بات کی کہ سوویت یونین کی فوج مضبوط تھی، سوویت یونین کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کی معیشت خراب ہوئی تو پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ عمران خان کے لوگ 25 مئی کو اپنے ساتھ اسلام آباد میں اسلحہ لائے تھے۔ عمران خان کے لوگوں نے 25 مئی کو سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی کہ وہ G9H9 میں رکے نہیں تھے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی بنتا ہے کہ جب عمران خان نے یہ دیکھا کہ ان کے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے تو انہوں نے فوراً واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اس چیز کو اپنی ڈیفیٹ یا سبکی نہیں سمجھا، بلکہ بر وقت فیصلہ کیا اور خون خرابے سے یہ ملک بچ گیا۔ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں یا ملک کے دیگر حصوں میں اس وقت فساد ہے، سیاسی تصادم ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے اپنے جمہوری حقوق کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ووٹ ڈالے۔ 17,800 امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالے گئے۔ پاک فوج اور لا انفورسمنٹ کے اداروں نے معاونت کی اور بلوچستان کے لوگوں نے شدت پسندی، اینٹی کنٹری یعنی پاکستان کے خلاف جو آواز تھی اس پر توجہ نہیں دی۔ اب تو حکومتوں کا، حکمرانوں کا، سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ 18ویں ترمیم کے پیش نظر جو فنڈز ہیں وہ گراس روٹ پر خرچ کیے جائیں۔ ہم اہم معاملات پر بات کریں گے۔ مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ آج ہمارے روبرو ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینیٹر اون عباس بپی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مولا بخش چانڈیو صاحب، سینیٹر صاحب، سابق وفاقی وزیر قانون بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے وقت نکالا۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر لغاری صاحب، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، خود اینکر پرسن ہیں، بہت شکریہ لغاری صاحب آپ نے وقت دیا۔ سردار صاحب آپ سینئر آدمی ہیں، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ آج سینٹ میں تقاریر ہوئی، حکمران اتحاد کے ممبرز بڑے غصے میں تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں عمران خان غدار ہے، پتہ نہیں عمران خان سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف۔ یہ آپ لوگوں نے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا کب شروع کر دیے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بلا صاحب بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یاد کیا۔ آج کے سینٹ میں میرے خیال میں ہم میں سے کم میں نہیں، کوئی ایسا کوئی قابل ذکر بھی نہیں۔ تارڑ صاحب وزیر قانون تھے، وہاں کھڑے تھے۔ ایسے جو قابل ذکر لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی خان صاحب کو غدار نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ غدار ہیں اور یہ ہے وہ، کسی نے نہیں کہا۔ میں تو کہہ نہیں سکتا، پیپلز پارٹی کا کارکن تو کسی کو غدار کرتا نہیں، کہتا نہیں ہے، اس نے خود بڑا غداری کے سرٹیفکیٹ بھگتے ہیں۔ بھٹو صاحب سے لے کر آپ کو کیا بتاؤں بھٹو صاحب کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، لیکن ہم نے بھٹو صاحب کو قتل بھی کر دیا، بی بی کو سرے راہ قتل کر دیا، بی بی ایسے سرے عام خون میں نہلانے جیسی تھی، ہم نے نہیں کہا۔ اور کوئی بھی نہیں تھا تو زرداری صاحب کھڑے ہو گئے جب جذباتی لوگوں نے نعرے وہاں لگائے۔ تکلیف ان کی اتنی تھی کہ وہ نعرے لگانے میں حق بجانب تھے کہ پاکستان نہیں چاہیے، غصہ تھا،
لیکن آصف صاحب نے فوراً تردید کی, فوراً ان کو منع کیا اور نعرہ بلند کیا, نہیں پاکستان کھپے, یعنی پاکستان چاہیے. ہم ہر نقصان برداشت کرتے ہوئے وفاقی سیاست میں اعتماد کرتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں. لیکن آج خان صاحب کو کسی نے بھی نہیں کہا, ہمارے میں سے تو کسی نے غدار نہیں کہا, اور ہم کہتے ہیں. تو پھر کل کے انٹرویو پہ پھر اتنے اعتراضات کیوں؟ اب آپ بھی کچھ انصاف کریں, ایسے بے انصافی سے نہ بولیں. یہ کہنا اپنے غصے کے, یہ نہیں ہے وہ معیشت کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے. اب خان صاحب یو ٹرن کے بادشاہ ہیں. میں نے یہ جملہ خان صاحب کے علاوہ کہیں نہیں سنا کہ بڑے بڑے انقلابی جو ہیں وہ یو ٹرن لیتے تھے. میں نے کبھی دوسروں سے یہ جملہ نہیں سنا, خان صاحب سے ہی سنا ہے. اب یہ بھی یو ٹرن ہے. اب وہ انٹرویو ہے, سامنے دنیا نے سنا ہے, نشر کرتے رہے, وہ انہوں نے جس بات پہ کہا ہے اسٹیبلشمنٹ درست فیصلے کرے. اب بات تو ان کی یہی ہے, اس میں کہیں بھی نہیں کہ معیشت کا معاملہ کرے. اسٹیبلشمنٹ کا معیشت کا کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں, اسٹیبلشمنٹ اپنے موقف ٹھیک کرے. موقف نہیں ٹھیک کرے گی, ایٹمی ہماری جو قوت ہے وہ بھی چھن جائے گی, ہم دیوالیہ بھی ہو جائیں گے, ہم 3 ٹکڑے بھی ہو جائیں گے. ایک سابق وزیر اعظم کو, ایک قومی رہنما کو بھول جائیں, پی ٹی آئی بھول جائے, پیپلز پارٹی بھول جائے, مسلم لیگ, ایک پاکستان لیول کے سطح کے سیاستدان کے جو ابھی 2 مہینے ہوئے میں نے وزارت اعظمہ سے الگ ہوئے, یہ بیان زیب دیتا ہے. ادھر رکیے گا جی سینیٹر صاحب, یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹ جائے گا, خدا نہ خواستہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے. کوئی 4 ٹکڑے کہتا تھا, خان صاحب نے 3 ٹکڑے کہہ دیے. نہیں کہنا چاہیے تھا. سردار صاحب کی بات سے بڑی ریزنیبل بات کی سردار صاحب نے. سب سے قابل اعتراض بات یہ سامنے آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے قابل عزت ہے, میرے سینئر ہیں, ہم تو اب نئے سینٹ میں ہیں, ان کے کئی تجربہ ہے پڑا. لیکن آپ کب اگر انٹرویو کو دوبارہ اگر غور سے سنیں تو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اٹھایا گیا. عمران خان صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ یوکرین کی مثال دیکھ لیں, یوکرین میں کیا ہوا تھا. یوکرین نے جب یورپین یونین جوائن کرنی تھی تو انہوں نے اپنی ایٹمی جو توانائی تھی, جو ان کا ایٹامک پروگرام تھا, اس کو رول بیک کر دیا تھا کہ ہم یورپین یونین میں جا رہے ہیں, ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہماری یورپین یونین ہماری حفاظت کرے گا. 6-7 سال کے بعد کیا ہوا, آج رشیا یوکرین پہ چڑھ گیا. اس وقت یورپین یونین یوکرین کو بچانے کے لیے نہیں آیا. یوکرین پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے لیکن نہیں آیا کیونکہ انہوں نے اپنی سالمیت, اپنی انا کے اوپر ایک کمپرومائز کر دیا. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو حکومت آپ کے پاس آئی بیٹھی پاکستان میں, جو کہ امپورٹڈ حکومت ہے, جو کہ امریکہ نواز حکومت ہے, اس کے اپنے ایجنڈے ہیں. اب امریکہ کا ایجنڈا پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کیجیے, انڈیا کے ساتھ جو انڈیا چاہتا ہے وہ چیزیں طے کیجیے, اور اس میں آہستہ آہستہ تھوڑا کلیئر کروں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ غدار ہے, پھر ملک مفاد کے سودے کرے گی. وہ امریکہ آپ کو کہہ گئے کہ آپ انڈیا کے ساتھ معاملہ طے کریں, اور اس میں سب سے بڑا پہلا معاملہ کیا ہوگا کہ اپنا ایٹمی توانائی کا جو پروگرام ہے اس کو رول بیک کریں. رول بیک اگر نہ بھی کریں, جو اپڈیشن ہوتی ہے جیسے F-16 ہوتا ہے, اس میں اگر آپ نئے پرزے نہ لیں تو جہاز اڑ نہیں سکتا. اگر آپ ایٹامک پروگرام کے وہ ہمیں اپڈیشن کے لیے نہیں کر جا سکتے تو ہمیں پروگرام روکنا پڑ جائے گا. آج سے 2-4-5 سال بعد ایٹامک پروگرام ختم ہو گیا, ہم دنیا کے لیے ورلریبل, تو انڈیا ہمارے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو رشیا نے یوکرین کے ساتھ کیا. تو پرائم منسٹر نے کہا اگر یہ حکومت رہ گئی تو اس نے امریکہ کے ایجنڈے پہ چلا اور اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات طے کیے, تو ایک وقت آ سکتا ہے اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. اسٹیبلشمنٹ درست فیصلہ نہیں, اور اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ اس ٹائم پہ سیکیورٹی ایک الرٹ ہے پڑا, تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. آج اگر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, ہم نہیں, اس وقت سیکیورٹی کرائسس پاکستان میں موجود ہے کیونکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے اس وقت امریکہ کے مفادات کو سرو کرنا ہے. یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا سمجھا کے, جس کو پھر میرے کچھ دوستوں نے اٹھا کے کہا جی کہ پاکستان عمران خان فوج ٹوٹنے والی ہے اور 3, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا اس وقت ریاکٹ کیجئے اس سے پہلے کہ نقصان بڑا ہو جائے. یہ پوائنٹ تھا سر. لغاری صاحب یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یعنی کچھ ایسی باتیں ہوئیں, ایسے الفاظ, کانٹیکسٹ تو سینیٹر اون عباس صاحب نے واضح کر دیا, لیکن کچھ الفاظ جو ناگوار گزرے بہت ساری پاپولیشن کو کہ اس طرح کی بات, خوف بھی آتا ہے سوچنے سے بھی, لیکن خان صاحب نے وہ الفاظ ادا کر دیے. جو سینیٹر اون عباس صاحب کی کنٹینشن ہے کہ بات تو ساری یہ ہے, ان کا جو مطالبہ ہے کہ فریش الیکشن کرائے جائیں, فریش الیکشن کے ذریعے عوام جس کو چاہیں منتخب کریں. یہ بات تو آج کے حکمران اتحاد 2 مہینے ایگزیکٹلی پہلے حکمران اتحاد یہی بات کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ
ہم کسی کے حقوق وطنی پر خط نہیں کرتے ہیں، کسی کو غداروں کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہیں، میڈیا کے لوگوں کا کام نہیں، ہمارا کام یہ نہیں کرتے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا گیا ہے اور اس میں بہت افراد، جماعتیں، انسٹیٹیوشنز سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے عدم استحکام پیدا کرنے میں، اور سب سے زیادہ عدم استحکام جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب نے پیدا کیا ہے۔ ایک لیگل آئینی پروسیس چل رہا ہے، ایک وہ آتی ہے، موشن آتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ آئین کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 7 تاریخ کو یہ ہوا، 6 تاریخ کو یہ ہوا، 5 تاریخ کو یہ ہوا، 8 تاریخ کو یہ ہوا اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ یہ ساری کہانی گھڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو خود کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی بڑی پارسائی کی ہے اور بہت بڑا کام کیا ہے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے، اور اس کی بنیادی ذمہ دار کے طور پر جناب عمران خان صاحب نے صورتحال کو ڈے بہ ڈے، روز بروز اس کو خراب سے خراب تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ان کے اقتدار کا نہیں ہے۔ اب جب سنگینی یہاں تک پہنچ گئی، یہ ہم پہلے کہہ رہے تھے، یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ ہم پہلے کہہ رہے تھے، اور ہم نے ان سے بھی کہا تھا جو اسٹیک پر ہیں، اور ان سے بھی کہا تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے سب سے کہا تھا کہ بھائی یہ حالات اس طرف کو جا رہے ہیں۔ ہم نے 2015 سے کہنا شروع کر دیا تھا، اس وقت بھی عدم استحکام پیدا کیا گیا تھا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ جناب پوری کی پوری جماعت جو ہے اس کو آپ لیز آؤٹ کر دیں، کہہ دیں کہ جی سب پاک صاف ہیں، میں کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ پاک صاف ہے، لیکن آپ نے اسٹیبلش کیا کیا تھا؟ بالکل صاف لگ رہا تھا نا، آپ پکڑ کر گردن مروڑ کر لٹا کر اس کی حکومت ختم کر کے پھر ایک اور آدمی کو لا کر پھر یہاں الیکشن میں آ کے اس مشینوں کو بٹھا کر آپ ان کو لے کر آئے، اور 3.5 سال تک ان نے قیامت ڈھا دی ملک کے اندر، اور خود کہتے رہے کہ جناب یہ تو مافیا کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، اور مافیا ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی دائیں بائیں، اور ان کو نکالتے بھی رہے، کہا کہ اس کو نکال دیا چونکہ یہ مافیا کا آدمی تھا، اس کو نکال دیا چونکہ یہ بھائی آپ نے کارروائی کیا کی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لغاری صاحب، آپ 5-6 سالوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ عدم استحکام کوئی آج کا نہیں، یہ ایک پروسیس کے ذریعے آیا ہے۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ لانگ مارچ کا آپشن ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ خان صاحب نے تو آج شانگلہ کی تقریر میں کہا کہ میں دیر میں اگلے لاہے عمل کا اعلان کروں گا، لیکن انہوں نے پھر گرفتاری کے خلاف ضمانت بھی لے لی پشاور ہائی کورٹ سے۔ خاصا کمپلیکیشن ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے مہمان کیا بولتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی کشیدگی کی صورتحال پر۔ سردار صاحب، عمران خان کو آج ضمانت کرانا پڑی، 25 جون تک ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ آخر ایسا انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسلحے کی بات ہے، اسلحہ ان کے ساتھ ہی لائے تھے، جو میں نے پہلے گزارش کی، انہوں نے تو الٹا اچھا کیا، انہوں نے اسلحہ دیکھا، پسٹل دیں ان کے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے فیصلہ کیا، واپس چلے گئے پشاور۔ مجھے پتہ نہیں ہے سائیں کہ کیسز کون سے داخل ہوئے ہیں خان صاحب کے خلاف جس میں بیل کرانا فوراً ضروری تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے سے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ پشاور میں بیٹھے ہیں، وہاں ان کی حکومت ہے، کچھ تو ان کو عدم تحفظ کا احساس ہے جو وہاں تشریف فرما ہے، لیکن اس میں کوئی بری بات نہیں، وہ قائد ہے، جہاں چاہے بیٹھ جائے۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، ان کے چاہنے والے، ان کو والے آنا، ان سے عشق کرنے والے یہ ڈی چوک میں پڑے ہوئے تھے، خود رات کو رانگ مارچ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے راستے میدان میں خود چلے جاتے رات کو رکنے کے لیے اپنے گھر پہ۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہم بیٹھے ہیں دھرنا دے کر اور رات کو لیڈر چلا جائے گھر پہ، کارکن یہاں مارے پھرتے رہے، لیکن یہ انوکھی سیاست خان صاحب کی ہے، ابھی بھی یہاں بیٹھے، اسلام آباد میں بیٹھے نا، اپنے اس کا کوئی تاثر اچھا نہیں جا رہا ہے۔ نہیں، اب 3 دن کے بعد دیر کے جلسے میں ایک عرض کروں، میں بات ذرا 5 منٹ میں ختم کر لوں گا، میں بھول جاتا ہوں، میں ان کا حامی نہیں ہوں، لیکن ان کو مشورہ دے رہا ہوں، ان کا یہ تاثر کوئی اچھا نہیں جا رہا ہے پبلک میں کہ آپ بھاگ کر پختونخوا میں بیٹھ گئے ہیں جہاں آپ کی حکومت ہے، بیل کراتے پھرتے ہیں۔ ایسے لیڈر کرتے ہیں کیا؟ ایسے لیڈر نہیں کرتے۔ آپ بھٹو کرتے ہو، سانگڑ میں پنجاب میں، بہاولپور میں، ملتان میں بھٹو پر گولیاں چلی، سانگڑ میں تو ہمارے لوگ گواہ، میں اپنے زمانے کی بات ہے، جو گولی آئی اور بھٹو صاحب نے ہاتھ بلند کیے کہ غریبوں کو کیوں مارتے ہو، ذوالفقار علی بھٹو تو یہاں کھڑا ہے،
ایسے ہوتے نا. بی بی ادھر اسلام آباد میں ہم نے دیکھا جلسے میں جا رہی تھی پنڈی میں گئی, پھر کیا ہوا, توڑ کر خارداریں گھیرے ویرے توڑ کر وہاں پہنچ گئی. میں نے اپنے کانوں سے سنا, میں نے اپنے کانوں سے غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی تقریر, فاروق لغاری صاحب ہم نے سنا. انہوں نے کہا جناب یہ تو ہم تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسی قائد ہے, اتنی بہادر اتنی جرت مند ہے. قیادت کو بہادری دکھانی پڑتی ہے, ہمت دکھانی پڑتی ہے. ابھی بی بی آ رہی تھی باہر سے جلاوطنی سے, ان کو کہا گیا کہ نہ جائیں, مشرف صحیح نہیں کرے گا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے ہیں تو پھر سیاست نہیں کرتے ہیں, دوسرا کوئی کام کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. لیڈر کو, قائد کو تو ہر حال میں جرت دکھانی ہوتی ہے. چلیں جواب لے لیتے ہیں. قائد کو خودکشی کرنی چاہیے. جواب لے لیتے ہیں. آپ تو بعد میں لیں, جواب بعد میں لیں. پہلے آپ نے باتیں بہت کی ہیں, اس کا تو جواب دے دینا ہم آپ کو کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے جہاں چاہے رہیں, لیکن جو رویہ ہے ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھی بات, اور بھائی بھی بھلے سنیں. انہوں نے نئی سیاست کو روشناس کرایا ہے, عجیب و غریب سیاست کو روشناس کرایا ہے. اور یہ لہجہ میں ڈرتا نہیں ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لہجہ جو خان صاحب کا ہے, جو پی ٹی آئی کے 2-3 رہنماؤں کا لہجہ ہے, یہ اگر کوئی سندھ اور بلوچستان کا کوئی رہنما یہ لہجہ اپناتا تو اس کو کب کا لاہور میں اس کو ٹانگ کر دنیا کو دکھاتے کہ ہم نے غداروں کو مار دیا ہے. یہ لہجہ پاکستان کے لوگ استعمال نہیں کرتے. سردار صاحب اتنا ٹی وی پر ایک خاتون تھی, آپ کے ٹی وی پر دیکھا ایک خاتون ہے جس قسم کے گالی دی, جس قسم کا لہجہ فوج کے سربراہ کے لیے بولا, ایسا کوئی سندھی کر سکتا ہے, ایسا کوئی بلوچ کر سکتا ہے. اچھا سردار صاحب سنیں سردار صاحب اوپر سے کہا گیا کہ جی وہ سٹریس میں تھیں, یعنی باقی جو لوگ ہیں جو ماضی میں جو کچھ کرتے رہے کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. یہ تو خیر ہماری ایلیٹ کا چونچلے ہیں کہ سٹریس آ گیا تو جو مرضی بات کرو. سینیٹر صاحب ابھی سپریم کورٹ کا کل ڈیٹیل ججمنٹ بھی آئی پچھلے دھرنے کے حوالے سے, اس میں تھا کہ جی وائلیشن کی گئی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ پہلے ہم فیصلہ دے چکے ہیں. اب خان صاحب نے دیر کے جلسے کا کہا ہے کہ دیر کے جلسے میں وہ آئندہ لاہے عمل کا اعلان کریں گے. تو ڈو یو تھنک کہ لانگ مارچ کا ابھی آپشن موجود ہے؟ اگر پروٹیکشن نہیں ملتی, کلیئرنس نہیں ملتی, خان صاحب پھر بھی آئیں گے؟ اچھا میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں چانڈی صاحب کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ جی وہ اس وقت پشاور میں کیوں بیٹھے. جی ہمارے 3.5 سال کی حکومت میں کم و بیش 5 دفعہ اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا. ایک ایسا مارچ دکھا دیں جس میں ایک ایف آئی آر کسی لیڈرشپ یا کسی کارکن کے خلاف کٹی ہو. اور ایون ڈی چوک تک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب چانڈی صاحب کی لیڈر تشریف لائے تھے, تقریر کی تھی, چلے گئے تھے, ہم نے نہیں روکا تھا. آج سے 1.5 سال پہلے الیکشن کمیشن ریڈ زون میں ہے, وہاں پہ کنٹینر لگا کے اسی انٹیریئر منسٹر نے رانا ثناء اللہ اس نے چڑھ کے تقریر کی تھی, ہمیں دھمکیاں دی تھی, ایک ایف آئی آر نہیں کٹی. آپ نے 16 ایف آئی آر اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کاٹ دی, فیئر انف. اب آپ نے بزدلی کی بات کی. آج سے کوئی تقریباً 10 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب ملتان آئے تھے, آئی جی اسلام آباد نے لیٹر بھیجا کہ 3 خودکش حملہ آور اس وقت ملتان داخل ہو چکے, اور خان صاحب کے حملے کی جو ہے نا وہ اس وقت شکایت. یقین جانی اس وقت جو شیشے کا وہاں پہ جو وہ لگا ہوا تھا, کیولکیٹ چیز لگی ہوئی تھی, خان صاحب کو ہم نے کہا سر اس کو لگا رہنے دیں, تھریٹ آ گیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے اتروا دیا. زندگی کی ایشو کبھی بھی الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ میری اللہ کی میری جو زندگی میں نے تو خود ایک خدشے کا اظہار کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میری زندگی, انہوں نے کہا میری زندگی میرے اللہ کے ہاتھ میں. جس دن ڈی چوک پہ آ رہے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں گواہ اس چیز کا, اور میں نے ہی اسد عمر صاحب کو باقی دوستوں کو کنوے کیا تھا کہ میں ڈی چوک پہ کھڑا ہوں, جو کارکنوں کی فرسٹریشن کا لیول ہے, پولیس تو دوڑ چکی ہے, آگے اس وقت ڈی چوک پہ کنٹینر ہے, آخری کنٹینر ہے, اس کے بعد پیچھے ایف سی اور فوج کھڑی ہے, اس درمیان صرف ایک کنٹینر بقایا رہ گیا. اگر ایک دفعہ اور شیلنگ ہو گئی خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ لوگ بے قابو ہو جائیں گے. 5 سے 10 ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, اور انہوں نے جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے, میں نے انہیں کہا میں کہ یہ چیز اس وقت کسی بھی سیاسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سر دیکھیں ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے اپنا دھرنا کال آف کر دیا, یہ بزدلی اور بہادری کی بات نہیں ہے, ایک لارجر انٹرسٹ. انہوں نے کہا کہ یار اس کو جانے دیتے ہیں, اس سے پہلے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسا انتشار پھیلے, کچھ جانے چلے جائیں یا فوج کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے, وہ چلے گئے. آپ اس کو یہ بزدلی کا نام دیں یا بہادری کا, یا مطلب ایک وزڈم ہوتی ہے نا, الحمدللہ. نمبر 1. نمبر 2, یہ ضمانت کی بات کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم رول آف لا کو بلیو کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب پشاور ہائی کورٹ گئے, ورنہ
یہاں لاہور میں جو ضمانتیں ہیں لوگوں کے گھروں میں دی گئی ہیں. جج صاحبان گھر جا کے ضمانتیں لیتے رہ گئے. 15 دن کے لیے ضمانتیں لے کے لندن گئے, 2.5 سال تک واپس نہیں آئے. آج ایک بی بی اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت پہ آئی تھی, 2 سال سے اس وقت بیٹھ کے تقریریں کر رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمیں فخر ہے, آج بھی اپنی عدالتوں پہ بلیو کرتے ہیں اور سسٹم کو ایسا ہی چلتے ہیں. اب آگے ہم اگلے لیول کی بات دیر میں جا کے ہم کریں گے. اگر سپریم کورٹ نے ہمارے جلسہ دیر کا پرسوں اگر سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہمیں پرامن مارچ کی, اسلام آباد میں آنے کی, جس میں ہمارے ورکرز کو پوری سیکیورٹی دی جائے, یا ان کے خلاف پرچے نہیں کی جائیں گے, ان کے گھروں پہ ریڈ نہیں کیے جائیں گے, ان کی چار دیواریں کی پامالی نہیں کی جائے گی, لاٹھی چارج نہیں کیا جائے گا, بچوں کے سامنے وہ اپنا شیلنگ نہیں کی جائے گی, خواتین کو مارا نہیں جائے گا, یس ہم اسلام آباد ضرور آئیں گے. اور جب تک یہ الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے پرامن مارچ ہم اسلام آباد میں بیٹھ رہیں گے. دنیا کی اگر یہ سپریم کورٹ پروٹیکشن نہیں دیتی, دیکھیں کیس سنتے, پھر کیا دیکھیں آنا تو ہم نے ہے, لیکن یہ دیکھیں عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ عدالتیں کمزوروں کو پروٹیکٹ, ہم کمزور ہیں نا اس وقت دنیا میں, طاقتور کون ہوتا ہے؟ بادشاہ رہیں گے یا آگے آئیں گے. جہاں عدالتیں ہمیں الاؤ کریں گی ہم وہی آگے. پچھلی دفعہ بھی ہم ٹھیک تھے, لیکن جب جی نے الاؤ کیا تھا اس وقت گولڑا بند تھا, اس وقت موٹر وے پہ ٹیکسلا ہکلا کے اوپر کنٹینر پڑے تھے. سو اگر حکومت یہ ساتھ کر رہی تھی, ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہم مار کھانے کے بعد G9 پہ رک جاتے, ڈی چوک پہ ہم یہاں پہ لاٹھی چارج کھا رہے تھے, آپ کے ہم G9 رک جائیں. مطلب میں یہ سمجھوں, میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ سیٹرڈے تک یہ آپ کو پروٹیکشن اور کلیئرنس نہیں دیتی تو آپ اس وقت تک نہیں آئیں گے. دیکھیں جی بات یہ سمپل ہے کہ ہم پرامن مارچ کے لیے اور ہمیں ایکسپیکٹیشن سپریم کورٹ سے ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر لائمل اس حساب سے بنایا جائے گا. اگر انہوں نے ڈنڈے اٹھانے اور شیلنگ کرنی ہے تو ہمیں بھی تو کچھ سوچنا پڑے گا نا. ہم بھی تو پھر یہ تو نہیں یہاں کے ڈنڈے کھانے کے لیے آ سکتے کہ ایک بدماش رانا ثناءاللہ بٹھا دیا ہے ہمیں ڈنڈے دکھانے کے لیے. اس دفعہ کم از کم ایسا نہیں ہونے لگے گا, ایسے نہیں ہوگا. لغاری صاحب دیکھیں نا, عمران خان کی جو پالیٹکس, چاہے وہ حکومت میں تھے تقریریں کرتے تھے, آپ اور میں ہم یہی کہا کرتے تھے کہ جی ابھی تک وہ حکومت میں بھی ہیں لیکن کنٹینر سے نہیں اترے. 2011 اکتوبر کا جلسہ لاہور والا, اس کے بعد ان کی پالیٹکس, ان کا ٹونز, ان کا پوسچر یہی رہ گیا. اب ان سے توقع کی جائے کہ وہ لانگ مارچ نہ کریں, وہ جلسے نہ کریں, وہ ایسے تقریریں نہ کریں, اور پھر ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اچھا میں عرض کروں, سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست یہ نہیں ہے کہ میرے لیے حلوہ بنائیں اور اس کے اندر میٹھا اتنا ہونا چاہیے, اس کے اندر چھوارے اتنے ہونے چاہیے, اس کے اندر بادام اتنے ہونے چاہیے, اس کے اندر پستہ اتنا ہونا چاہیے, اتنی مقدار بنا دیں, پھر اس کے بعد ہم کھائیں گے بیٹھ کر, اس کو تواضع ہوگی. اگر آپ سیاسی جدوجہد کے لیے یہ تصور کرتے ہیں کہ حلوے کی دیگیں بنا کر اور زردہ اور پلاؤ کی دیگیں بنا کر ہمارے سامنے پیش کی جائیں اور ہمیں یہاں پر لایا جائے, ہمارے لیے پھول بچھا دیے جائیں, ہمارے لیے قالین بچھا دیے, ریڈ کارپیٹ استقبال کیا جائے اور جج صاحبان آ جائیں, وہ اور تاریخ تھی جس میں افتخار چودھری کے لیے رات کو 2 بجے تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کھڑے ہوتے تھے, وہ کہیں اور سی بات تھی. اور پاکستان اپنے حالات سے باہر نہیں نکلا ہے, پاکستان ایک سنگین بحران سے دوچار ہے, اور یہ ساری سیاسی اشرافیہ اس بحران کو سنگین تر کر رہی ہے. اور اس وقت سنگین تر کرنے میں میں آج ریکارڈ پر لا رہا ہوں کہ اس صورتحال کو سنگین تر کرنے میں عمران خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس کے نتائج کو بھی اتنا ہی شیئر کریں گے. مجھے یاد ہے, اچھی طرح سے یاد ہے. لغاری صاحب ایک منٹ دیجیے گا, لغاری صاحب میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں بحران ہے اور لغاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ سنگین تر ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں اتنی بھاری تعداد میں پرامن طور پر باہر نکل کر ووٹ ڈال کر یہ بھی ایک دیگر پاکستان کے صوبوں کو, مرکز کو ایک آئینہ دکھایا ہے کہ جہاں شرپسندی تھی, جہاں دھمکیاں تھیں, جہاں تھریٹس تھے, وہیں پر لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنی حق رائے دہی کو استعمال کیا. کیا یہ سبق ہم باقی پاکستان میں نہیں سیکھ سکتے؟ میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. لغاری صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ بحران کی بات کر رہے تھے کہ سنگین تر ہو رہا ہے, اور یقیناً خطرات ہیں, پریشانی ہے, ہمارے بھی کنسرنز ہیں, لیکن بلوچستان کے لوگوں نے شرپسندی کو مسترد کیا, شرپسندوں کو مسترد کیا, جو لوگ حملے کرتے تھے سیکیورٹی فورسز پر ان کو مسترد کیا. 17,800 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے.
یہ تو ایک بڑا اچھا میسج آیا بلوچستان سے باقی ملک کے، باقی دیگر صوبوں کے لیے، علاقوں کے لیے، عوام کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے. یہ ایک ایکٹیویٹی تھی جو بلوچستان کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو ہم نے دیوار سے لگایا ہوا ہے اور چاروں طرف سے ان کو گھیر کر محصور کیا ہوا ہے، اور ہم ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک آواز شامل کی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بحران پاکستان کا روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے. جو کیلکولیشنز کی ہیں عمران خان صاحب نے، ان سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ خطرات موجود ہیں، لیکن یہ کیلکولیشن کہ روس کے پاس فلاں 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 چیزیں تھی پھر بھی ڈس انٹیگریٹ ہوا. عمران خان صاحب کو ایک پوری دیانتداری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے اہم کردار ان کا یہ ہے کہ اس بحران کو سنگین نہ کریں اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا نہ کریں. پوائنٹ ٹیکن لغاری صاحب، پوائنٹ ٹیکن. سینیٹر صاحب اون عباس بپی صاحب، بلوچستان کے لوگوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا، بڑا امن رہا. شاید ہمارے خدشات تھے، ان سے ہٹ کے امن رہا. پاک فوج، لا انفورسمنٹ کے اداروں نے معاونت کی، لوگوں نے تعاون کیا. ابھی آپ جمہوری عمل کی بات کر رہے تھے، جب آپ آئین کے رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کر رہے تھے، تو پھر لانگ مارچ کرنے کی بجائے اس طرح کے سین کریے ملک میں، قومی اسمبلی میں آئیں، کردار ادا کریں. جمہوری ادارے موجود ہیں. دیکھیں صاحب، جہاں تک تو بلوچستان کی بات ہے تو واقعی بڑا خوش آئند ہے. مطلب ایسے صوبے میں جہاں جنرل الیکشن کرانا مشکل ہو، وہاں بلدیاتی انتخابات، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اور وہ بھی الحمدللہ سیف، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان کو مالی الحمدللہ. سو اٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ، میں مانتا ہوں. لیکن جس طرح لغاری صاحب تینوں پروگرام، تینوں وقفوں میں انہوں نے بار بار کہا کہ سسٹم میں جو اس وقت بہت بڑی خرابی ان کو شاید خان صاحب میں نظر آ رہی ہے. آپ سسٹم پہ تو نظر ڈالیے. یعنی آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے سسٹم میں کیسے دراڑیں آنے شروع ہوئی. کیا وہ ساری جمہوریت تھا؟ یعنی کہ ایک دن 20 ارکان قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا جو انتشار پھیلتا ہے ان کے ضمیر پہ، اور ہماری صفحے چھوڑ کے اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں. ہماری ایم کیو ایم اور اپنا جو باپ پارٹی ہے، جو اچھے خاصے 3-3.5 سال ہمارے لائے چل رہے تھے، کوئی قصور نہیں تھا. اچانک ان کو نظر آیا مہنگائی بھی ہے، لاقانونیت بھی ہے، اور جو منسٹریز ہمارے پاس تھی وہی برابر کی منسٹری دوسری حکومت سے لے کے وہاں چلے جاتی ہیں. ایک ہی دن اچانک پتہ لگتا ہے کہ 25 اراکین صوبائی اسمبلی پنجاب میں ان کے جناب ایمان تبدیل ہوا اور وہ حکومت گرا دیتے ہیں. تو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے تو سرو نہیں ہو رہا نا. آپ دیکھیں نا کہ سسٹم کیا کر رہا تھا نا. پھر ایک اچانک پتہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی آتا ہے اور جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے جا کے حلف لینا شروع کر دیتا ہے. حکم دیا مسئلہ یہی نا، عدالت کیسے کر رہی تھی جب 25 اراکین، اچھا آج وہ 25 سارے فارغ ہو گئے، اب ان کے نمبر نیچے آ گئے. اب اس وقت سسٹم کیا کر رہا ہے؟ اس وقت کون سی جمہوری چل رہی؟ ہم نے کہا جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ کے پاس 172 ہے، 86 نہیں ہے، نہیں لیں گے. وہی پنجاب کی سب جو چیف سیکرٹری اور وہ جو آئی جی بیٹھے ہیں، وہ ایک جو ڈمی وزیر اعلیٰ، اسی کے آرڈر موجودہ سٹینڈ سے کیا فرق؟ پوائنٹ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر جو فلاز ہے اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور جو شخص اس سسٹم کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ یار یہ غلط ہے، اس پہ جی کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے اس لیے غلط ہوگا، عمران خان کیونکہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا انتشار پھیلا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خاموش ہو جائے، چپ کر کے بیٹھ جائے؟ پراچا صاحب، اگر آج ہم بیٹھ گئے، جو 70 سال ہوتا رہا ہے وہ اگلے 70 سال پھر بھی رہے گا. آپ ہمیں اس چیز کے اوپر کم از کم کانگریچولیٹ کیجئے کہ آج خان صاحب سسٹم کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ہر وہ شخص جو سسٹم کے ساتھ کھلواڑ پیدا کر رہا ہے وہ اس وقت ایکسپوز ہو رہا ہے، اور ہم نہیں، عوام دیکھ رہی ہے، اور خان صاحب لیڈنگ رول ہے. میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بہت بڑا رول ہے پیپلز پارٹی کا، چانڈی صاحب کی جماعت کا، لیکن وہ ہمارے رول کو بھی ایکنالج کریں. اس وقت جس قسم کا سٹینڈ ہماری جماعت نے لیا شاید کسی پولیٹیکل جماعت نے لیا. سردار صاحب، عمران خان کا چیلنج اپنی جگہ پر، لیکن آپ کی حکومت کو چیلنج تو بڑا ہے مہنگائی کا. آپ کی تو پارٹی ہی روٹی کپڑا مکان والی پارٹی ہے. جس طرح سے مہنگائی بڑی ہے، اب 18ویں ترمیم آپ نے کی، بلدیاتی انتخابات ہو گئے، گروس روٹ تک تو پھر بینیفٹس جانے چاہیے نا عوام تک. جی ہاں، میں جیسے اون بھائی نے پہلے کہا کہ میں سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے چانڈیو صاحب کی بات کر لوں. میرا بھی یہی خیال ہے. اون صاحب نے بلاول صاحب کے لانگ مارچ کی بات کی ہے. بدقسمتی ہے، بدقسمتی. ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا. یہ سیاسی شرافت، یہ شائستگی جس کا مظاہرہ بلاول صاحب نے خان صاحب کی پرائم منسٹری میں اسمبلی میں کیا ہے یا لانگ مارچ میں کیا ہے، یہ پی ٹی آئی کے مقدر میں شائستگی نہیں ہے. ہم وہاں سے کراچی سے یہاں تک پہنچے، نقصان کیا ہوا؟ آپ نے لانگ مارچ شروع کیا، آوازیں آنے لگی خونی لانگ مارچ ہوگا، خونی لانگ. آپ سمجھتے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے بیانات دیکھ لیں،
आपके वजीर आजम साहब के जो नहीं होने चाहिए थे, बदकिस्मती है। सरदार साहब, अब तो मैं अगली बात पूछना चाह रहा हूं कि अब फिर क्या होगा? मैं समझता हूं हाँ। अपोजिशन कर रही है खान साहब। जी। खान साहब अगर सियासत करेंगे तब्दीली के साथ करें, भले इनकलाबी तब्दीलियां लाएं, लेकिन जो तयशुदा उसूल है सियासत के, जो मुल्की इक़दार है, जो हमारा समाज है, ये गालियां वालियां ना दें। शहबाज शरीफ, ये मियां साहब नवाज शरीफ की बेटी के लिए नहीं बोला है, ये पाकिस्तान की बेटियों को एतराज है इस लफ्जों पे जो खान साहब ने इस्तेमाल किए। अपने मुल्की इक़दार के अंदर रहकर, हमारी कल्चर के अंदर रहकर आप जो करे भले करे, आपको हक है, लेकिन अब गालियां देंगे, आप लोगों को ले आओगे। भला ऐसा नहीं हुआ है, हमारे घरों में पुलिसें गई, मेरा 3 साल के भाई को पुलिस उठा के ले जा रही थी, फौज को गुस्सा आ गया, बाबा ये बच्चा मर जाएगा, छोड़ो इस बच्चे को, उसकी मां मर जाएगी। हमने तो ये शिकायत नहीं की, आपने ये क्यों उसको डिफेंड करते हो? कल सेनेट में भी कर रहे थे जी, वो उधर जो सिपाही को मारा है वो घर में घुस गए। वो पुलिस तो घुसेगी ना घर में, अपोजिशन है, तहरीक है, उसमें जरूर होता है, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रवैये हमारे मुल्क में हैं, उसका मतलब क्या होगा? आप गोली मार देंगे पुलिस वालों को? इन रवैयों को एक खातून कमांडर इन चीफ को गालियां देती जा रही थी, ये रखोगे मामलात? आप जजेस में बात करते हो, ये रखोगे मामलात? मुल्क चलाना है तो फिर मुल्क के लीडर बनकर आओ। बहुत शुक्रिया सरदार मौला बख्श। मेरा अपना ख्याल है, आपके जहन में कोई और बात है। बहुत शुक्रिया सरदार मौला बख्श चांडियो साहब, आपने बड़ा सवाल भी छोड़ दिया कि इमरान खान साहब के ज़हन में कोई और बात है, लेकिन आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।